أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ بیان کرتے تھے کافروں پر، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو جان لیا تھا تو اس کے ساتھ انکار کر دیا، پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ انکار کیا انہوں نے اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، بوجہ ضد کے اس بات کے کہ اللہ نے اتارا ہے اپنا فضل، اللہ اتارے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. بس انہوں نے کمائے غصے پر غصہ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. یہاں سے نوع خامس کا بیان ہو رہا ہے. پچھلے نوع کے اندر یہودی جو آپ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے آباء و اجداد کی کجروی اور سنگ دلی کا بیان تھا، اور ان آیات میں جو بوقت نزول قرآن موجود یہودی تھے ان کی شرارت کا بیان ہے. کہ فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، تو اللہ کی کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، تو مراد کتاب عظیم ہے تنوین تعظیم کے لیے. تو فرمایا وہ کتاب قرآن ہے بھی ایسی کہ مصدق لما معہم، کہ ان کے پاس جو تورات کے اندر مضمون ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے مسئلہ توحید بیان کیا گیا، شرک کی نفی کی گئی، نبوت کا ثبوت ہے، اور اس طرح دیگر بہت سارے احکام ہیں. تو تورات میں بھی اسی طریقے سے بنیادی اصول دین یہی تھے، توحید تھی، رسالت تھی، شرک کی تردید تھی، قیامت کا مضمون تھا. تو یہی مضامین قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو مضمون ان کے پاس ہے تو چاہیے تو یہ تھا، اس وجہ سے یہ مان لیتے ہیں. لیکن بس قسمت ان کی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کو خود بتایا کرتے تھے. تو مطلب کہا کرتے تھے کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اور اس کی ہمارے کتابوں میں یہ بشارت ہے، یہ نشانیاں ہیں، اس کا زمانہ اب قریب آ چکا ہے. تو خود لوگوں کو بتایا کرتے تھے. تو یستفتحون بمعنی یفتحون، فتح یفتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ کافروں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے. دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، یستفتحون کا معنی فتح طلب کرتے تھے کافروں پر. تو مطلب یہ جب کفار کے ساتھ یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی نا دوسرے کافروں کے ساتھ، تو وہ پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے جی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان کے طفیل فتح عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے تھے. یعنی پہلے اتنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ نفع حاصل کر رہے تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے جس کو وہ پہچانتے تھے تو کفر کر دیا. جو دوسروں کو بتایا کرتے تھے یا فتح طلب کیا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مان جاتے انہوں نے کفر کر دیا. تو پہچان بھی لیا سب کچھ. تو فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. مطلب یہ ہے کہ ایسے کافر جو خود پہلے بشارتیں سنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن جب آ گئے پھر انکار کر دیا. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. لعنت کا مسئلہ ہوتا ہے البعد عن الرحمہ،
اللہ کی رحمت سے دوری، تو دنیا میں لعنت یہ ہوگی کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، اس طرح اپنے کفر پر پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخرت میں تو ظاہر بات ہے کافروں پر لعنت کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ کی رحمت کی نشانی جو جنت ہے اس سے بالکل ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی شرارت کا بیان تھا۔ اس کے بعد فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اس کے بدلے اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ تو یہاں اشترا بمانا کیا ہے؟ بیچنا ہے، تو اپنے نفسوں کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے ما انزل اللہ کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو کفر ما انزل اللہ سے مراد ہے قرآن پاک کے ساتھ کفر کرنا، جی، کیونکہ اب جو نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں وہ قرآن پاک ہی تھا، اس لیے فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ، کفر کر دیا اس چیز کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، مراد قرآن پاک۔ آگے بغیا ان ینزل اللہ، یہ اس ضد میں آ کر کے اللہ نے اپنا فضل جو ہے، اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کر، اس ضد اصل ان کو یہ تھی، اصل میں ان کا خیال یہ تھا پہلے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ آخر الزمان نبی جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے یہ بھی ہمارے بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، یہ چاہتے تھے اور یہی ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ تو بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، یعنی مطلب یہ پہلے نبوت چل رہی تھی بنی اسرائیل کے اندر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو گویا حضرت اسحاق اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو لہذا نبوت جو ہے خاندان تبدیل ہو گیا، اگرچہ خاندان ابراہیمی تو پھر بھی ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو ان کو حسد اور بغض اور ضد آ گئی اس بات پر کہ ہماری قوم کی بجائے دوسری قوم میں کیوں نبی آ گیا، جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ان ینزل اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کو نبی بنا دے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں کیا ہے مقرر کرتے ہیں، کس کو رسول بناتے ہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ باقی اللہ کے علم میں تو پہلے یہی تھا کہ آخر الزمان نبی بنو اسماعیل میں سے آئے گا، بنو اسرائیل میں سے نہیں تھا، بنو اسرائیل کے نبوت کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر پورا ہو گیا تھا۔ تو فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، انہوں نے دو غضب بالائے غضب کمایا۔ کیا مطلب کہ ایک تو انہوں نے کفر کیا، حق کو جانتے پہچانتے ہوئے کفر کیا، اس وجہ سے وہ غضب کے مستحق ہو گئے، اور دوسرا انہوں نے کیا ہے بغض اور عناد کی وجہ سے کیا ہے نہیں مانا، جان تو رہے تھے۔ تو حسد اور بغض عناد بھی تو کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس طریقے سے وہ دو کیا ہے غصوں کے مرتکب ہوئے، اللہ کے غصے کے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، آگے فرمایا کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ تو اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے کہ کافروں کو جو عذاب ہوگا اس میں ان کے لیے ذلت ہوگی، اور جو مسلمان گناہ گار ہیں اگر وہ کیا ہے ان کی مغفرت نہ ہو سکی پہلے گناہوں کی، مثلا دنیا میں توبہ نہیں کی ہے، یا یہ ہے کہ آخرت میں بھی کیا ہے ان کے لیے سفارش بھی نہ ہو پائی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی بھی نہ آئی، اور ان کے لیے سزا ہی تجویز ہوئی، اللہ کا عدل یہی ہے، جی۔ تو اللہ نے ان کو کیا ہے جہنم میں ڈالا، تو ان کے لیے عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب صفائی کا کام دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو گناہ ہوں گے نا وہ جہنم کی آگ سے اس کو ختم کیا جائے گا، جب گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا پھر کیا ہے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو گویا کافر کو جو جہنم میں ڈالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تعذیباً، یعنی عذاب دینے کے لیے، اور مومن گناہ گار جو جہنم میں جائے گا وہ تہذیباً، اس کو مہذب بنانے کے لیے جائے گا، جس سے اس کی کیا ہے تکلیف تو ہوگی ضرور لیکن ذلت کے لیے نہیں ہوگا، تو کافروں کی تذلیل کے لیے ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔
تو بہرحال یہ یہودیوں کی خباثت اور شرارت کا تذکرہ تھا کہ باوجود حق جاننے کے انہوں نے حق کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور ضد اور حسد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی صداقت کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں خدا کے غضب کا مورد ٹھہرے اور ذلیل عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے طرز عمل سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں کیا ہے ہر قسم کے آفات سے، برے عقائد سے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جی آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔